نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان محتشم، تعلیمی اداروں کی جو بندش ہے اس کو کھولنے کے لحاظ سے آج کنز الایمان بیکن اسکول کی 50 سال کی جو کابینہ ہے اس کا اجلاس جاری ہے. عزیزان محتشم، پورے ملک میں کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں پر دیگر شعبہ ہے زندگی بری طرح متاثر ہوئے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ درس و تدریس کا جو شعبہ ہے وہ بھی بے حد متاثر ہوا ہے. لیکن بدقسمتی سے وطن عزیز میں جو اہمیت درس و تدریس کو اور ایک استاد کو ہونی چاہیے، جو ایک علم رکھنے والی شخصیت کو ہونی چاہیے، بدقسمتی سے وہ ہمارے ملک میں اس کا فقدان ہے. استاد ایک قوم کا معمار ہوتا ہے اور استاد کے بغیر، ایک ٹیچر کے بغیر جو ہے وہ بچوں کی تعلیم و تربیت ادھوری رہ جاتی ہے. استاد کے بغیر تعلیم و تربیت سے کارے حروف تو آ جاتے ہیں، لیکن علم کا فضل، علم کی روحانیت، اس کا فقدان کبھی پورا نہیں ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے جہاں تک فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. یعنی بذات خود ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود استاد بن کر دنیا میں تشریف لائے. تو پتہ چلا کہ استاد ایک ایسا درجہ ہے جو تمام درجوں سے اعلیٰ اور ارفع ہے. تو جہاں ہمیں دیگر زندگی کے شعبوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، اپنی ترجیحات کو شامل کرنا ہوتا ہے دیگر شعبوں کو، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں درس و تدریس اور ایک استاد کی اہمیت کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. جامع ترمذی شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا ترین شخص پہ ہے. تو پتہ چلا کہ جو علم والا بندہ ہوتا ہے اس کی اتنی قدر و منزلت کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر، یعنی وہ ادنا شخص تو کسی کھاتے میں آتا ہی نہیں ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات رحمت للعالمین ارفع و اعلیٰ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک استاد کی اور ایک عالم کی فضیلت کو یہاں تک فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور فرمانا اخذوا عالما او متعلما، کہ اے میرے امتی تمہاری مطلوب اور تمہارے دل کی جو روشنی ہے اس کا آغاز مائک پہ تعارف دے کے پھر مائک میں چینج کر دیں. یا پھر اگر معلم اور استاد نہیں ہو سکتے تو تمہیں کم از کم شاگرد ضرور ہونا چاہیے. یعنی ہماری دل کا جو آغاز ہے، ہماری صبح کا آغاز اور ہمارے دل کا جو طلوع ہے وہ معلم یا متعلم کی صورت میں ہونا چاہیے. تو پتہ چلا کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم اور علم والے کی اہمیت کہاں تک اجاگر فرمائی. ایک واقعہ سنا کر میں اختتام کروں گا. سکندر اعظم اور اس کے استاد ارسطو سفر کر رہے تھے، ایک جنگل کا سفر کر رہے تھے. سفر کے دوران ندی سامنے آئی تو سکندر اعظم نے اس موقع کی مناسبت کو بانٹا اور اپنے استاد سے ریکویسٹ کی کہ پہلے ندی میں عبور کروں گا. تو استاد نے کہا نہیں میں استاد ہوں. ارسطو نے کہا میں استاد ہوں تو میرا حق ہے کہ میں آگے جاؤں. لیکن مزید ہوا سکندر اعظم اور اس کے بے جا اصرار پر ان کو اجازت دی کہ وہ ندی کو پہلے عبور کریں. جب وہ ندی کو عبور کر گیا دوسری طرف جا کر اس نے اشارہ کیا کہ ہاں اب آپ آ سکتے ہیں، آپ اس طرف سے آ سکتے ہیں. جب ندی کو ارسطو نے عبور کیا تو ارسطو نے کہا کہ اے سکندر اعظم تم نے میرا بالکل بھی مان نہیں رکھا اور تم نے میری بات کو قبول نہیں کیا بلکہ خود بضد ہو کر اصرار کر کے تم نے پہلے ندی کو عبور کیا ہے. تو وہ
جو سکندر اعظم نے جواب دیا وہ تاریخ میں نوٹ ہوا، اور میرا خیال ہے کہ وہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ سکندر اعظم نے کہا کہ اگر سکندر اعظم باقی رہے گا تو ایک بھی ارسطو تیار نہیں ہو پائے گا، یعنی ایک بھی استاد تیار نہیں ہو پائے گا، اور اگر ارسطو رہا تو پھر ہزاروں سکندر اعظم پیدا ہوں گے، اور ہزاروں سکندر اعظم جو ہے وہ تیار ہوں گے۔ تو میری ریکویسٹ اس پریس کانفرنس کے لحاظ سے حکومت وقت سے یہ ہے کہ جہاں پر زندگی کے تمام شعبوں کو کھول دیا گیا، جبکہ تعلیمی اعتبار سے ان شعبوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اور ان کو وقت پر اور وقت سے پہلے کھول دیا گیا، تو حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ جو وقت انہوں نے 15 ستمبر کا دیا ہے کہ ہم تعلیمی اداروں کو 15 ستمبر سے ری اوپن کر دیں گے، تو اس اعتبار سے کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے اور کسی اعتبار سے کوئی مبہم بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایک واضح پالیسی ان کو دینی چاہیے کہ اس ڈیٹ سے تمام تعلیمی ادارے ہر پورشن کے اعتبار سے اور ہر شعبے کے اعتبار سے وہ کھول دیے جائیں گے۔ تو یہ میری ریکویسٹ ہے اور یہ ہماری ریکویسٹ ہے کنٹری بیکر اسکول کی طرف سے کہ تمام اداروں کو کھول دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی تعلیم کے حوالے سے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، قرآن پاک کی تعلیم ہماری اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ قرآن پاک ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ قرآن پاک ایک جامع کتاب اور مکمل ایک ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن پاک کو ہمارے لیے شفا اور راحت کہا گیا ہے۔ قرآن پاک کی علمی وسعت کے حوالے سے قرآن پاک کی 2-3 آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے قرآن پاک کی علمی وسعت ہمارے سامنے آئے گی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا أَصْغَرَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اس قرآن مقدس میں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اور ہر بڑی سے بڑی چیز اس روشن کتاب کے اندر بیان کر دی گئی ہے۔ اب اگر ہم اس کائنات کو دیکھیں تو یا ہمیں کوئی چھوٹی چیز ملے گی یا بڑی چیز ملے گی، تو قرآن پاک تو کتاب ہے جس کے اندر اللہ نے ہر چھوٹی چیز کو بھی بیان کر دیا ہے اور ہر بڑی چیز کو بھی بیان کر دیا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا رَبِّ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے ہر خشک چیز کو بھی بیان کر دیا ہے اور ہر تر چیز کو بھی بیان کر دیا ہے۔ تیسرے مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس پاک کلام کے اندر آسمانوں کے سارے غائب اور زمینوں کے سارے غائب اس روشن کتاب کے اندر بیان کر دیے گئے۔ یہ قرآن پاک کی علمی وسعت ہے۔ اور ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ تبیانا لکل شیء، ہر شے کو اس قرآن کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ قرآن پاک کی علمی وسعت ہے۔ اب آپ کو یہ جان کر خوشی
ہوگی الحمدللہ کنزل ایمان بیکن اسکول جس کے یہ پرنسپل صاحبان، اس کے مینیجرز، اس کے ڈائریکٹرز، اس کے آنر تشریف فرما ہے، تو کنزل ایمان بیکن اسکول کی الحمدللہ ہر برانچ کے اندر قرآن مجید کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے اندر ناظرہ قرآن پاک ہے، حفظ قرآن پاک ہے، ترجمہ اور قرآن پاک کی تفسیر باقاعدہ کنزل ایمان بیکن اسکول کے اندر اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ اب اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ان اداروں کے اندر یہ پورے پنجاب سے جو آپ کے سامنے پرنسپل صاحب تشریف فرما ہے، تو کتنے بچوں کا کتنا نقصان ہوا ہوگا۔ اگر آپ نازلہ قرآن پاک کو لے لیں تو ہزاروں کی تعداد میں ان سکولز کے اندر بچے قرآن پاک کی ناظرہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو ہے وہ اتنا نقصان کے 6 ماہ سے مسلسل سکول بند ہے۔ اسی طرح بچے جو حفظ کرتے ہیں ان کا کتنا نقصان ہوا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جو شعبے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو بچہ حفظ کرتا ہے اگر وہ سکول ایک ہفتہ یا چند دن نہ جائے تو اس کی سبکی، اس کے منزل، اس کے تلفظ، اس کے مخارج، اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ تو اگر ایک ہفتے کا اتنا نقصان ہے تو 6 ماہ سے مسلسل جو بچہ قرآن پاک نہیں پڑھ پا رہا، سکول نہیں جا رہا، تو اس کا کتنا زیادہ نقصان ہو چکا ہوگا۔ تو لہذا ہمارا حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ ہے کہ کنزل ایمان بیکن اسکول اور ان جیسے تمام دینی مذہبی ادارے جہاں پہ قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے اور تمام سکولز کو فی الفور بغیر کسی تفریق، بلا کسی تخصیص کھولا جائے تاکہ یہ تمام بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ اب میں دعوت دیتا ہوں اوکاڑا ریجن سے کنزل ایمان بیکن اسکول کی نمائندگی کرنے کے لیے قاری علی احمد صاحب کو کہ وہ ان تعلیمی اداروں کی جو بندش ہے اس کو کھولنے کے لحاظ سے آپ کو گفتگو کریں گے۔ قاری علی احمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی ملک اور قوم کے کی ترقی کے فرسٹ تعلیم سے شروع ہوتا ہے۔ تعلیم کے بغیر ترقی کا خواب دیکھنا ناممکن اور محال ہے۔ اگر اسی طرح تعلیمی ادارے مزید بند رہے تو نونہالان پاکستان آگے بڑھنے کی بجائے جہالت کے اندھیروں میں چلے جائیں گے۔ لہذا ہماری حکومت پاکستان سے درخواست ہے کہ ترقی کے سفر کو تعلیم کے ذریعے جاری رکھتے ہوئے بغیر کسی تفریق کے تمام چھوٹے بڑے اسکولوں کو فوری طور پر کھولا جائے۔ شکریہ۔ ناروباد ریجن سے نمائندگی کرنے کے لیے کنزل ایمان بیکن اسکول کی نمائندگی کرنے کے لیے مولانا ساجد صاحب تشریف فرما ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ وہ تعلیمی اداروں کی بندش کو کھولنے کے لحاظ سے گفتگو کریں۔ جتنی کریں ٹھیک کریں، تھوڑی سا جتنی کریں ٹھیک نہیں بولنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم ایک ایسا شعبہ ہے جو ہر امیر اور ہر غریب بچے کا حق حاصل ہے، اور اس تعلیم کا ہر مرد اور ہر عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کو حاصل کرے۔ جو کوئی کسی کو بھی یہ حق چھیننے کی نہ ہی حاصل ہونا چاہیے، نہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اس کو چھین سکے، اور نہ ہی ایسے اقدام کیے جائیں جن کی وجہ سے
ہمارے بچوں کے، ہمارے اسکول کے، مدارس کے بچوں سے حق حاصل چھینا جائے کہ وہ تعلیم سے محروم رہیں۔ تعلیم ایک ایسی چیز ہے، دنیا کی ہر چیز ڈسٹریبیوٹ کرنے سے کم ہوتی ہے، بٹ ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ جب کو بانٹیں گے یہ ہمیشہ انکریز ہوتی ہے۔ تو جہاں ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہم لائر بنتے ہیں، انجینئرنگ کرتے ہیں، ایڈوکیٹ بنتے ہیں، اس کے علاوہ ادر ڈپارٹمنٹس میں جاتے ہیں، تو یہ جانا بہت ضروری ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اگر یہی تعلیم ہم حاصل کریں گے، اس سوسائٹی کو اچھا ویژن اور اچھے کریکٹر والا انسان دیں گے۔ وداؤٹ ایجوکیشن کوئی بھی سوسائٹی، کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ جو ملک زوال پذیر ہوئے ہیں اس کی وجہ سے کہ وہاں تعلیم کو پس پش ڈال دیا گیا ہے۔ انفارچونیٹلی ایک شاہد جو پریس بریفنگ ہے وہ آپ لوگ بھی اپنے ہاتھوں میں 5-6 لوگ بند ہے، لیکن اب ہم حکومت سے کنزیومر میڈیکل اسکول کی طرف سے تمام پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ کی طرف سے ہم یہی اپیل کرتے ہیں، گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اب جو آپ لوگوں نے 15 ستمبر کا انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے اس کو ہرگز بھی آگے سے چینج نہ کیا جائے، کیونکہ اس کے چینج کرنے سے اور پہلے سے 30 منتھ سے ہمارے چھوٹے بڑے بچے تعلیم سے کافی سارا محروم ہوئے ہیں، اے ٹو سی وہ ہر چیز بھول گئے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا میری گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اب اپنا جو آپ نے فائنل کیا ہوا 15 ستمبر اس پہ ضرور ہدایت کھولے جائیں اور پرائیویٹ سیکٹر میں فالو ہوتی ہے۔